بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولی کے بغیر نکاح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے آج کا ہماری حدیث مبارکہ کے سبق کا موضوع۔ مشکات المصابیح کتاب النکاح اور باب ہے ولی کے بغیر نکاح اور لڑکی یا خاتون سے اجازت طلب کرنا۔ 3147ویں حدیث کتاب میں، جبکہ چھٹی ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل فإن دخل بها فلها المہر بحسب ما استحل من فرجها فإن الشجر فالسلطان ولی من لا ولی له، رواہ احمد والترمذی وابو داود وابن ماجہ والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس حدیث کو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت نے نہ صرف یہ کہ حسن بلکہ صحیح کہا ہے۔ تفصیلات اگر آپ کی خدمت میں رکھوں تو سن لیجئے۔ امام شوکانی نے السیل الجرار میں صحیح کہا، امام بخاری نے العلل الکبیر میں اس کو ذکر فرمایا، لیکن زمع بن صالح پر جرح فرمائی۔ پھر امام دارقطنی نے علل دارقطنی میں اس پر بڑی لمبی چوڑی بحث کی۔ امام ابن القطان نے الوہم والایہام میں اس کو حسن قرار دیا۔ امام ابن الملقن اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، امام عینی اس پر جرح کرتے ہیں، امام یحییٰ بن معین اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور امام یحییٰ بن معین بڑے سخت امام ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے اس کو صحیح قرار دیا۔ پھر اسی طریقے سے امام شافعی بھی اس کو الام میں اثبت قرار دیتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام بیہقی بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ امام حاکم اس کو اپنی مستدرک میں صحیح قرار دے رہے ہیں۔ امام ابن العربی نے اس کو ثابت قرار دیا۔ دور حاضر کی ایک عظیم شخصیت امام شعیب الارناؤط، شیخ شعیب الارناؤط اس کو حسن قرار دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے محدث العصر امام شوکانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ تحفۃ الاحفظی میں امام مبارک پوری نے فرمایا کہ اس حدیث کی مطابقت میں بہت ساری احادیث مل جاتی ہیں۔ امام ابن الجوزی بھی اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ علی ھذا القیاس اتنے حوالہ جات کافی ہیں، حالانکہ حوالہ جات کی ایک طویل فہرست مزید میرے سامنے موجود ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ حدیث تمام تر شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور اگر وہ مرد اس کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کر رہے تو عورت حق مہر کی مستحق ہے، کیونکہ اس مرد نے اس عورت کے ساتھ حق زوجیت ادا کیا ہے۔ اور عورت اور اس کے اولیاء میں اختلاف پیدا ہو جائے تو حاکم وقت اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث پر اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ولی کے بغیر نکاح ہے ہی نہیں، اور یہ روایت سنن ابی داؤد میں 2083، سنن ابن ماجہ میں 1879، سنن
دارمی میں 2190 ہے۔ تو یہ طے شدہ بات ہے کہ یہ حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ کیوں نہیں، یہ میں انشاءاللہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، بلکہ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ولی صحیح ہو۔ اس کا ایک حل تو یہ ہے کہ اگر ولی غلط جگہ پہ شادی کرنے پر اصرار کرے تو عورت ڈٹ جائے، اور ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خواتین ڈٹ گئیں، ان کی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ گئیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ شریعت نے نکاح کے لیے جو معیار ہمیں دیا، ایک آدمی اس معیار پر پورا اترتا ہے، لیکن ولی محض اپنی انا، اکڑ، غرور، تکبر اور معاشرتی جو جھوٹی ایک اس نے عزت بنائی ہوئی ہے، اس کو بچانے کے لیے اس کی شادی نہیں کرتا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ ایک برادری کے سرپنچ سے لے کر، گاؤں کے نمبردار سے لے کر، ایک کونسلر سے لے کر، یونین کونسل کے چیئرمین سے لے کر اوپر کی سطح پر معاملہ چلتا چلا جائے۔ وہ عورت، وہ لڑکی باقاعدہ ان کے سامنے ایک گزارش کرے گی، اور اس کی گزارش کو وہ لوگ دیکھیں گے۔ نکاح تو ولی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر وہ سمجھیں گے کہ یہ واقعی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں اور دینی لحاظ سے ان کی شادی شدہ زندگی بہترین انداز سے گزرے گی، تو وہ پھر اپنی ولایت میں ان کا نکاح کروا سکتے ہیں۔ یہ عدالتی شادی نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے بغیر ولی کے نکاح کر لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق مہر ادا کرنے کا حکم کیوں دیا؟ اس لیے کہ یہاں بھی عورت کا فائدہ سوچا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اس پر انشاءاللہ آنے والی حدیث میں بات کرتے ہیں۔ آپ لوگوں سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔